اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وجل فرجال محمد اجمعین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آیت نمبر 4۔ اور اللہ نے کسی مرد کے سینے میں دو دل نہیں رکھے۔ یقیناً کسی کے دو دل نہیں ہوتے، لیکن یہاں اس سے مراد یہ ہے کہ یہ نہیں ہے کہ آپ اندر سے کچھ اور ہوں اور اوپر سے کچھ اور ہوں۔ مطلب یہ کہ اگر آپ بی بی فاطمہ علیہ السلام پر ایمان رکھتی ہیں، ان کو مانتی ہیں، تو یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ اپنے شوہر سے بدتمیزی کریں، آپ بے پردگی کریں، آپ اپنی ذمہ داریوں سے اپنے بچوں سے لاپرواہی برتیں۔ اگر آپ مانتے ہیں تو اس کو شو بھی کریں کہ آپ مانتے ہیں، عملی طور پر کر کے بھی دکھائیں۔ یعنی ادھر ہم کچھ کر رہے ہیں، ایک طرف ہم دنیا رکھ رہے ہیں، دوسری طرف ہم شو کر رہے ہیں کہ ہم بہت مانتے ہیں اہل بیت کو، بی بی کو بہت مانتے ہیں، ہم ان کو بہت فالو کرتے ہیں، جبکہ ہم خود کو دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں۔ ہم بارگاہ جا رہے ہیں، نوحہ خوانی کر رہے ہیں، مرثیے پڑھ رہے ہیں، اس وقت تک ہم سارے رولز فالو کر رہے ہوتے ہیں، لیکن کچھ دیر کے بعد ہم پھر ایسے ہی ہو جاتے ہیں، یعنی دنیاوی موڈ میں آ جاتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں فلاں نے یہ کیسے مجلس کروائی ہے، کیسے اس طرح لنگر ارینج کروایا ہے، اس نے یہ کیسے کی ہے، غیبت کر رہے ہوتے ہیں ہم۔ ایسا بالکل نہیں ہو سکتا۔ تھوڑی دیر آپ دنیاوی چیزیں کر لیں، پھر تھوڑی دیر کے لیے آپ بہت زیادہ دیندار بن جائیں۔ آپ کو خود فیصلہ کرنا ہے، آیا آپ نے بس دنیاوی چیزوں میں مگن رہنا ہے یا دنیا کا ہو کے رہنا ہے؟ آپ نے اپنی باڈی میں کون سا دل فٹ کرنا ہے، اللہ والا، مولا والا یا شیطان والا؟ آپ کو کوئی ایک فٹ کرنا ہے۔ یہ نہیں کہ آپ جو آپ کو دنیا میں پسند ہے وہ والا رکھ لو، اور جو آپ کو دین میں پسند ہے، جو اپنی مرضی سے آپ کو اپنی اچھا لگے، اپنی مرضی سے اس کو آپ فالو کر لیں۔ دین اور دنیا کو ساتھ لے کے چلنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہو آپ کی باؤنڈریز کیا ہیں۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے اسلام ہمیں کس چیز کی اجازت دیتا ہے، کس چیز کی اجازت نہیں دیتا۔ ایسا بالکل نہیں ہونا چاہیے کہ ایک طرف آپ ساری باؤنڈریز جو ہیں وہ کراس کر رہے ہیں، بے حیائی چل رہی ہے، سب کچھ چل رہا ہے، اس کے بعد نمازیں بھی چل رہی ہیں، یعنی بظاہراً آپ دین کا لبادہ اوڑھے ہیں، لیکن آپ پھر ایٹ دی اینڈ وہی کام کر رہے ہیں جس سے اللہ پاک ناراض ہو۔ تو یہ سب آپ کے اپنے اوپر ہے۔ آپ کسی ایک ٹیم کے ہو سکتے ہیں، کسی ایک دل کو اپنے اندر فٹ کر سکتے ہیں، اور یہ سب باتیں کرنے سے نہیں ہوگا، یہ آپ کے اپنے اعمال سے ظاہر ہوگا۔ دوسرا اس میں جس بات کا ذکر کیا گیا ہے، اور تمہاری وہ بیویاں جن سے تم اظہار کرتے ہو انہیں واقعی تمہاری ماں قرار نہیں دیا گیا۔ تو یعنی اگر ظاہر سی بات ہے آپ نے ماں تو نہیں کہنا، لیکن زمانے جاہلیت میں یہ باتیں کیا جاتی تھی، اگر آپ کے منہ سے اس طرح سے کوئی ورڈ نکل گیا ہے تو نکاح ٹوٹ جاتا ہے، لیکن اس طرح سے بالکل بھی نہیں ہوتا۔ یہ بدوؤں کے زمانے میں ہوا کرتا تھا۔ جب اللہ تعالیٰ نے چیزیں ایکسپلین کر دی ہیں، اگر ہم انہیں سمجھیں گے، ان پہ چلیں گے تو ہمارے لیے چیزیں آسان ہوتی جائیں گی۔ آیت نمبر 5 میں بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ٹاپک پہ بات کی جا رہی ہے، یعنی آپ کے جو منہ بولے بچے ہیں جنہیں آپ گود لیتے ہیں، اس طرح سے آپ کا سرنیم نہیں لے سکتے۔ اس پہ بھی شریعت نے پورا ایکسپلین کیا ہوا ہے، جیسے ان کو وراثت میں حصہ نہیں مل سکتا۔ ہاں، اگر آپ اپنے مرنے سے پہلے ان کے نام ایک وصیت لکھ دیں تو پھر انہیں حصہ مل سکتا ہے، اس پراپرٹی پہ ان کا حق ہے، لیکن ان کیس آپ مر جاتے ہیں تو اس صورت میں ان کو آپ کی پراپرٹی میں سے حصہ نہیں مل سکتا۔ اب اڈاپشن جو ہے وہ دو طریقے سے ہوتی ہے، ایک لیگل طریقے سے، ایک ان لیگل طریقے سے۔ جیسے ہاسپٹلز میں بچوں کو اوپر نیچے کر دیتے ہیں، کسی کا بچہ کسی اور کا سرنیم اپنا لگا دیتے ہیں، تو اس سے کیا ہوتا ہے، بچے کی آئیڈینٹی خراب ہو جاتی ہے۔ تو شریعت یہ کہتی ہے کہ جو بچے آپ گود لیتے ہیں یہ آپ کے بچے نہیں ہیں، بلکہ یہ دین میں آپ کے بھائی ہیں۔ پھر اس میں محرم نامحرم کا بھی آ جاتا ہے، یعنی جو بچہ آپ نے گود لیا ہوتا ہے جب وہ جوان ہوتا ہے، جو ماں اس کو پال رہی ہوتی ہے وہ اس کے لیے نامحرم بن جاتا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی بچی آپ لوگ گود لے رہے ہیں تو جب وہ جوان ہوتی ہے تو وہ جو اس کا باپ ہے تو اس کے لیے نامحرم ہوئی، پھر یہاں پر شرعی شرائط جو ہیں وہ ٹوٹ جاتی ہیں۔ تو اس میں کچھ آپشنز نکل آتے ہیں، یعنی آپ اپنے رشتہ داروں میں سے کوئی بچہ اڈاپٹ کر سکتے ہیں، یعنی آپ اپنے بھائی کا بچہ لے سکتے ہیں، آپ اپنی بہن کا بچہ لے سکتے ہیں۔ اگر آپ شوہر والی سائڈ سے شوہر کی بھائی کا بچہ لیتے ہیں، بچی لیتے ہیں، تو اس کے لیے محرم ہوگی۔ اگر آپ اپنی سائڈ سے
کوئی بچی یا بچہ اڈاپٹ کریں گی تو وہ آپ کے لیے محرم ہوں گے، اور آپ اس بچے کو دودھ پلائیں گی تو آپ اس کی رضائی ماں بن جائیں گی۔ اس میں اور بھی کچھ پوائنٹس ہیں جو کہ بہت ریئر ہے، اس کو ہائی لائٹ نہیں کیا جاتا۔ جس کا بچہ آپ لیں اس کو بچپن سے چھپا کے اور اس کو اس طرح سے نہیں دور نہیں رکھیں کہ اب ہم نے فلاں کا بچہ لیا ہے، اب ہم نے اس سے ملنے بھی نہیں دینا، ہم نے اس کو دور رکھنا ہے۔ ایون آپ کو بچے کو جب بچہ بالغ ہو جائے اس کو بتا دینا چاہیے کہ ہاں فلاں تمہارے ریئل پیرنٹس ہیں اور ہم نے تمہیں اڈاپٹ کیا ہے۔ ہمارے یہ بھی بہت ہوتا ہے کہ اکثر بچوں کو یا بچیوں کو جب ان کے نکاح ہوتے ہیں، جب شادی کی باری آتی ہے تو آن دا اسپوٹ جو ہے نکاح والے دن ان کو پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ ان کے، کیونکہ نکاح جو ہے وہ اس طرح سے شریعت میں ہے کہ نکاح اپنے اصلی باپ کے نام سے ہی اس کو پکارا جائے گا جب نکاح ہوگا۔ تو ہوتا اس طرح سے ہے کہ پھر ایک دم لڑکا ہو یا لڑکی ہو جس کا نکاح ہو رہا ہوتا ہے وہ ایک دم شوق میں آ جاتا ہے کہ یہ تو میرے پیرنٹس کا نام نہیں، یہ تو میرے باپ کا نام نہیں ہے۔ کچھ لوگ ہر کوئی جو ہے مینٹلی اسٹرانگ نہیں ہوتا اس چیز کے حساب سے کہ اگر اس کو کوئی خبر ملتی ہے، کوئی شوق ملتا ہے تو وہ اس کو سہ جائے، لیکن کچھ لوگ اپنے دماغ پہ اس کو لے جاتے ہیں کہ ہمیں نہیں پتہ تھا، ہم اتنی دیر کس کے پاس رہ رہے تھے، ہم کس کی اولاد، ہم کس کے بچے ہیں۔ لیکن ہمیں ان باتوں کا خیال رکھنا چاہیے، اور اگر ہم کسی کا بچہ یا بچی گود لیتے ہیں اس کو پروان چڑھاتے ہیں، یقیناً آپ کا حق ہے، جو پالتا ہے اس کا زیادہ حق ہوتا ہے جو پیدا کرنے والے سے، لیکن یہاں پہ آپ کا یہ بھی فرض بنتا ہے کہ آپ اس بچے کو بتائیں، آپ اس کو اندھیرے میں نہیں رکھیں۔